نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم اور عزیزم طلبہ و طالبات، ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ سال جیسے ہی ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے مسلمانوں کو کئی طرح سے انداز فکر اور سوچ دیتا ہے کہ ایک مسلمان نئے سال کے آغاز میں اپنے پچھلے پورے سال کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نیک اعمال کو سامنے رکھتا ہے اور اپنے برے اعمال کو سامنے رکھتا ہے۔ بحیثیت مسلمان اچھے اعمال پہ اس کو خوشی ہوتی ہے اور برے اعمال پہ اس کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب ایک مسلمان میں یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے مستقبل کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کو اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ آپ نے سنی ہوگی کہ 3 لوگ پہاڑی سفر میں جا رہے تھے، اچانک بارش آئی، طوفان آیا، تو انہوں نے پناہ حاصل کرنے کے لیے ایک غار کو ڈھونڈا۔ اس غار میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں تو بارش اور شدید آندھی کی وجہ سے اس غار کے اوپر سے ایک پتھر گرتا ہے، اس غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب ان کے لیے پریشانی کہ اس مصیبت سے، اس جنگل و بیابان میں ہمیں کون بچائے گا؟ بالآخر انہیں خیال آتا ہے کہ ہر مصیبت اور مشکل سے بچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ انہوں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا اور اپنی زندگی میں جو نیک اعمال تھے ان کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ میرے نیک اعمال ہیں، میں ان کا تیری بارگاہ میں واسطہ پیش کرتا ہوں، اس مشکل سے ہمیں آسانی عطا فرما۔ تو جب ایک شخص نے اپنے نیک اعمال کو سامنے رکھ کر دعا کی تو وہ غار کا پتھر تھوڑا سا سرک گیا، روشنی باہر سے آنا شروع ہو گئی۔ تو دوسرے نے دعا کی اپنے نیک اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ پتھر اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن ابھی بھی وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ پھر تیسرا دعا کرتا ہے، الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کے صدقے سے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس مشکل سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو اسی طرح بحیثیت مسلمان ہم ہر نئے سال کے آغاز میں پچھلے سال کا محاسبہ کریں۔ ہم نے پچھلے سال میں جتنے نیک اعمال کیے ہوں ان کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ، میرے ان نیک اعمال کے صدقے میری آنے والی زندگی کو اپنی امان عطا فرما۔ اے اللہ، میرے ان نیک اعمال کی وجہ سے میری آنے والی زندگی میں مجھے پریشانیوں سے محفوظ فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما، اور میرے لیے عمل صالح کو آسان کر دے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ نئے سال کا آغاز کرتے ہوئے، نئے سال کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے، نئے سال کی خوشیاں مناتے ہوئے ہم یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ پچھلے سال میں ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے تھے اور کتنے برے اعمال ہم سے ہو گئے تھے۔
تو برے اعمال پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور یہ عہد کریں کہ اے اللہ جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے، جو غلطیاں ہوئیں، میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، ایسے برے اعمال کی طرف میں اپنے آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ تو جب انسان اپنے اچھے اعمال کو سامنے رکھ کر اور برے اعمال کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس انسان کے لیے آنے والی زندگی اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیتا ہے۔ تو اس نئے سال کے لیے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں کچھ تعلیمات ملتی ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، جسے حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے رکھنے کے اعتبار سے ماہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا مہینہ کون سا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصیام بعد شہر رمضان، ماہ رمضان کے بعد جو سب سے افضل مہینہ ہے روزے رکھنے کے اعتبار سے، آپ نے ارشاد فرمایا شہر اللہ، وہ اللہ کا مہینہ ہے، تدعونہ المحرم، کہ جس کو تم لوگ محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ تو ماہ رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھنے کی فضیلت ہے وہ ماہ محرم الحرام ہے، کہ جب ہم اپنے اس نئے سال کے آغاز میں اس ماہ محرم میں روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اپنی آنے والی زندگی میں خیر اور اعمال صالحہ کی توفیق مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کی برکت سے ہماری آنے والی زندگی کو ہمارے لیے آسان فرما دے گا۔ اور صحیح مسلم میں دوسری روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیہ، اس ماہ محرم کے جو 2 روزے ہیں، عاشوراء کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ اور 9 محرم کا روزہ، یکفر السنۃ الماضیۃ، یہ پچھلے سال کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ انسان سے پچھلے سال میں جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں، جتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہوتی ہیں، جتنی انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، تو اس ماہ مبارک کے 2 روزے، 9 محرم کا روزہ اور 10 محرم کا روزہ، یکفر السنۃ الماضیۃ، یہ پچھلے سال ماضی کے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم اپنے گرد و بیش کے ماحول کو روزے رکھنے کی تلقین کریں، ہم ان کو ترغیب دیں کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں، 9 محرم کا روزہ رکھیں۔ جامع ترمذی کی حدیث طیبہ ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان کے بعد کس مہینے میں روزے رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہر اللہ، کہ شہر اللہ میں عرض کیا گیا وہ کون سا مہینہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ محرم کا مہینہ ہے، کہ جس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، کہ تم ماہ رمضان کے بعد اگر سب سے افضل دنوں میں روزے رکھنا چاہتے ہو تو تم ماہ محرم میں روزے رکھا کرو۔ ماہ محرم کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے روزے ہیں۔ دوسری وجہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس ماہ میں ایک دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول کیا ہے۔ گویا کہ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر ہم ماہ محرم میں پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں اللہ باقی قوموں کی، دیگر اقوام کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس ماہ مبارک کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ ہم اس میں سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کریں،
استغفار کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، صدقہ و خیرات کی کثرت کریں، اور انسانوں کے ساتھ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی مشکل میں اس کے ساتھ کام آنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب ہم اس حیثیت سے، اس حوالے سے ماہ محرم الحرام کو گزاریں گے، نئے سال کی سیلیبریشن کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی زندگی کو ہمارے لیے آسان بھی کر دے گا، اور ہماری زندگی کو ہمارے لیے خیر و برکت کی زندگی بنا دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔